السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت وہ ذات جس نے 6 دن کے اندر دنیا جہان کی ہر چیز کی تخلیق کی، نباتات، جمادات، حیوانات، چرند پرند، آسمان، زمین، سمندر، دنیا کی ہر چیز بنا کر اللہ رب العزت نے ایک انسان کی تخلیق اور جنات کی تخلیق ان کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو جو سا ہے صرف اور صرف جو سا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج انسان جو سا ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرہ بنا بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ ہاتھ حرکت کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ زبان بول رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ ہم چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو کھاتے ہیں، ان کے ذائقے سے لطف اٹھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ میں ذائقے کا ایک ٹیسٹ کو پرکھنے کے لیے انسان کی زبان کے اوپر بڈز رکھے ہیں، جس سے وہ نمکین، کھٹا، ترش، میٹھا ہر چیز کی شناخت کر لیتا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ماں باپ بنا دیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اولاد دے دی جس کو انسان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان سب نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی ادنا سی نعمت، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے نظام انہضام کے ساتھ لگائی ہے۔ ہم کوئی چیز 1-2 دن پرانی یا 1 دن باسی جس میں سے بدبو آ رہی ہے، کسی اندھے کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر اگر اس کو کہیں بھائی یہ بریانی ہے اور وہ بریانی خراب ہو، وہ کھانا خراب ہو، اگر اس اندھے کو دیں، اللہ رب العزت نے جیسے ہی وہ اندھا، وہ نوالا، وہ بائٹ جیسے ہی وہ منہ کے قریب لے کے جائے گا، اللہ رب العزت نے منہ کے قریب یہ 2 نتنے ناک لگا دی یا سونگھنے کی حس لگا دی، جس سے سونگھ کر ہم فوراً کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو خراب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارا ناک کسی پیچھے بھی لگا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو منہ یہاں کی بجائے کسی اور جگہ لگا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منہ کھانے والی جگہ پر اس مشینری کا لنک بالکل قریب سونگھنے کی حس کو رکھ دیا کہ اگر کسی اندھے کو بھی باسی کھانا، بدبودار کھانا اندھے کو بھی دیں گے تو جیسے ہی وہ منہ کے قریب کرے گا، اس میں سے بدبو آئے گی تو وہ کہے گا پیچھے کرو یہ کھانا، ہٹاؤ اس کو دور، یہ تو خراب ہے، اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سونگھنے کی حس اللہ تعالیٰ نے دی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وہی کھانا اگر سونگھنے کی حس دھوکہ کھا گئی ہے اور وہی کھانا منہ میں بائی فورس بھی چلا گیا ہے، جیسے ہی وہ منہ میں کھانے کا نوالا جاتا ہے تو منہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی مشینری فٹ کی ہے جو ہماری زبان کے اوپر بڈز ہیں، جو ذائقے کے ترش، کھٹے، نمکین اور میٹھے ہونے کے بارے میں ہمیں فوراً پیغام دیتا ہے کہ یہ جو کھانے والی چیز ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے، یہ طبیعت کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، یہ کھٹا ہے یا نمکین ہے، کڑوا ہے یا ترش ہے، کیسا ہے۔ جیسے ہی وہ نوالا باسی کھانے کا منہ میں جاتا ہے تو منہ میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وہ بڈز، وہ سگنل جو زبان کے اوپر اور نیچے
لگے ہوئے ہیں وہ فوراً جو ان سا ہے وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ یہ کھانا خراب ہے. ہم فوراً اگر خراب کھانا منہ میں چلا جائے تو ہم اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر جتنا بجا لایا جائے اتنے کم ہے. اگر یہی کھانا اگر وہ منہ میں سے بھی چبا کر ہم پیٹ میں لے جائیں اور وہ کھانا خراب ہو، وہ کھانا انسانی صحت کے لیے مضر ہو، وہ پیٹ، وہ مشینری جو اللہ رب العزت نے ہمارے پیٹ میں لگائی ہے وہ اس کھانے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ اس کھانے کو فوراً وومٹنگ کی شکل میں باہر دے مارتی ہے. کیا ایسا آپ ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ کیا ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ خراب کھانا جو صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ہم بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، وومٹنگ کر دیتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے جو مشینری بنائی ہے وہ خود اگل دیتی ہے باہر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی میرے دوست، میرے محسن، ایک ایک چیز جون سی ہے وہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم. بات کی ہے نوالے کی، منہ کی، ناک کی بات کریں. اللہ رب العزت نے ہوا میں کتنی گیسز بنائی ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن گیس، میتھین گیس، ہیلیم گیس، اوزون گیس، بے شمار گیسیں. ان کے رنگ نہیں ہیں، ان کا کوئی ذائقہ، خوشبو نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ انسان کے اندر جس چیز کی، جس گیس کی ضرورت ہے جس سے انسان نے زندہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا میں وہ وافر مقدار میں چھوڑ دی تاکہ میرا یہ بندہ، یہ میری بندی، یہ انسان اس سے فائدہ لے. ہم سانس لیتے ہیں ناک کے نتنوں کے ذریعے سے، ہم جون سا ہے ساری گیسوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ناک میں ایسی کشش، ایسی طاقت، ایسی مشینری بنا دی کہ وہ سب گیسوں میں سے فلٹر کر کے آکسیجن گیس کو ہمارے پیٹ کے اندر لے کے جاتا ہے. دوسری گیس اندر جانے کی جرت نہیں کر سکتی. پھر ناک کے اندر ایسے بال اگا دیے جن کو میوکس کہتی ہیں. اگر گرمی کا موسم ہے تو جب آکسیجن گیس ادھر سے گزرتی ہے تو پھر جون سا ہے ان بالوں سے ٹکرا کر وہ آکسیجن گیس گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہو کے جون سا ہے وہ اندر جاتی ہے. سردی کے موسم میں جون سا ہے باہر سے ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی آکسیجن جب وہ ہمارے نتنوں میں سے گزرتی ہے تو ہمارے جو بال میں لگے، ناک میں لگے ہوئے جو بال ہیں جب ان سے ٹکراتی ہے تو وہ ہیٹر کا کام کر کے آکسیجن کو گرم کر کے وہ ہمارے جسم میں پہنچاتی ہے. اللہ رب العزت کے ناک میں جو اللہ تعالیٰ نے بال لگائے ہیں، جو میوکس ہیں، وہ گرمی میں ہمیں آکسیجن ٹھنڈی کر کے اندر پہنچاتی ہے اور سردی کے اندر وہی بال جون سے ہیں اس ہوا کو گرم کر کے پیٹ کے اندر بناتے ہیں. پھر یہی نہیں کہ یہ صرف گیس پیٹ میں چلی گئی آکسیجن گیس اور جسم کی ضرورت پوری کر لی اور ہم نے سانس لے لیا. نہیں، اللہ رب العزت نے ایسی مشینری بنائی پیٹ کے اندر کہ وہ مشینری جون سی ہے جاتی اندر آکسیجن گیس ہے، جب پھیپھڑوں میں سے وہ گردش کر کے جب باہر آتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے باہر نکلتی ہے جو پودوں کے کام آتی ہے. اور پودے جو ان سے ہیں وہ اپنے پتوں کے ذریعے اپنے جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں اس گیس کو، کاربن ڈائی آکسائڈ کو. وہ پودے جو انسان گیس چھوڑتے ہیں منہ کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں، وہ گیس پتے اپنے جسم کے اندر پودے اپنے جسم کے اندر لے جاتے ہیں پتوں کے ذریعے، اس سے وہ زندہ رہتے ہیں. پھر وہی گیس جب کاربن ڈائی آکسائڈ پودے اپنے جسم میں لے جاتے ہیں تو وہ پتوں کے ذریعے، پتوں کے اوپر نہ نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے سٹومیٹا ہوتے ہیں، پھر ان پتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سٹومیٹا سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کی مدد سے درخت، پودے وہ اپنے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے کے جاتے ہیں اور باہر جون سا ہے وہ آکسیجن نکالتے ہیں جو انسان کے کام آتی ہے. واہ رے اللہ، کیا تیری قدرت. انسان کی مشینری ایسی بنا دی کہ اس کے پیٹ سے ہوا جو باہر نکلے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ پودوں کے کام آئے، اور جو پودے باہر نکالے وہ انسان کے کام آئے. انسان پودوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اگر میرے بھائی
मकसद आपको जितनी भी बात कर ली जाए, जितना भी बोला जा सके, हमने दो ही बातें की, एक नवाले की बात की है और एक नथने की बात की है, ऑक्सीजन गैस की बात की है। अगर हम नाक को 1 मिनट के लिए बंद कर लें, देखें तो सही क्या हाल होता है। दुनिया की हर चीज़ पैसे से, दौलत से, ताकत से ख़रीदी जा सकती है। अपने नाक को बंद करके देखो ज़रा, क्या ये नाक चंद लम्हे बंद रखकर तुम ज़िंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। अल्लाह ताला की एक एक चीज़ नेमत है। अल्लाह ताला की बनाई हुई एक एक चीज़ जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, वो नेमत है। जितनी भी बात कर ली जाए नेमत के बारे में वो कम है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मुहसिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए। हम इस दुनिया में आने का मकसद भुला बैठे। इबादत बहुत सारी हैं, इबादत में से सबसे अफजल इबादत नमाज है। आपसे रिक्वेस्ट है, नमाज कायम करें, बच्चों को भी नमाज का आदी बनाएं, अपने घर को नमाज का गहवारा बना लें। अल्लाह ताला ज़िंदगी में बहारें ले आएगा, ज़िंदगी में सुकून ले आएगा, रिज़्क़ की कमी को ख़त्म कर देगा, रिज़्क़ वाफर दे देगा। अल्लाह ताला ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा कर देगा। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 5 गाना नमाज का इह्तिमाम किया करें, दूसरों तक भी ये मेरा पैगाम पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जहाँ तक हो सके एक प्यारा सा अपने जैसा कमेंट्स भी छोड़ के जाइए। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।